قرآن کی طرف آئیں۔ یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر چکے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بحال کریں۔ وہ تلاوت کی صورت میں بھی ہے، وہ ترجمۃ القرآن کی صورت میں بھی ہے، وہ تفسیر کی صورت میں بھی ہے۔ تو پہلا جو سٹیپ ہے اس کا وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، ایک صرف پڑھنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے سیکھنا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں نے 2-3 دفعہ پڑھ لیا ہے، وہ پڑھنا اور ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیکھیں۔ سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب قرآن مجید مکمل کریں تو جہاں سے بھی قرآن کھولیں، سادے قرآن سے، جیسے ان بچے نے ترجمہ کیا انگلش میں، آپ اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اور انشاءاللہ جو بندہ بھی، جیسے امجد صاحب نے فرمایا، آن لائن کلاسز بھی ہیں ہمارے پاس، فزیکلی کلاسز بھی ہیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو اپنے اندر لائیں، اپنی فیملیوں کے اندر لائیں اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سچی لگن اور محبت عطا فرمائے اور شوق سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسہ سسٹم میں محترم خلیفہ صوفی عابد علی ثانوی صاحب جب سے انٹر ہوئے ہیں، الحمدللہ ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں اور انہوں نے لنگر کی ذمہ داری لی ہے، خصوصاً کریانے کے حوالے سے اور سبزی اور یہ جو آئٹم ہوتے ہیں۔ اور جب سے یہ تشریف لائے ہیں، کیونکہ صوفیاء کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لنگر کے حوالے سے، لوگوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ایّ الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، فرمایا کھانا کھلانا اور ہر اس بندے کو سلام کرنا جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو صوفیاء کا جو طریقہ کار ہے، آپ دیکھیں جہاں بھی اصل مزارات کا سلسلہ بحال ہے، صوفیزم بحال ہے، وہاں لنگر چلتا رہتا ہے اور بلا تفریق ہر کسی کو لنگر ملتا ہے۔ یہ لنگر یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، آل رسول کی سنت ہے، تو جو بھی ان کے در پر آتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری بہت ایسے طریقے سے یہ نبھا رہے ہیں۔ ان کی جتنی ٹیم ہے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لیں، تو اللہ پاک سب اللہ کی ذات کو جانتی ہے، آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں، کسی درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائیوں اور ظلمتوں میں، اندھیروں میں ایک دانہ بھی کہیں پڑا ہوا ہے تو اللہ کی ذات اسے جانتی ہے۔ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جن لوگوں نے بھی ان کی ٹیم کا حصہ بن کر ادارے کی خدمت کی، ان بچوں کی خدمت کی، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے مال جان عزت و آبرو میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں محترم خلیفہ صوفی عابد علی ثانوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے آپشن ہے، شجرہ شریف پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے آپشن ہے، اور آپ کی مرضی ہے جو آپ اپنا معافی الضمیر جس طرح بھی بیان کرنا چاہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حافظ قرآن اور ان کے والدین میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے اور اہل محلہ کی طرف سے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب شجرہ شریف پڑھا جائے گا، پھر بعد میں بھی سب دعا کریں گے، زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں تمام باتیں جو ہیں وہ وسیلہ نماز کا ہے اور نماز اصل مقصود ہے۔ جب شجرہ شریف پڑھا جائے تو آمین کہنے ہیں واسطے کے، جب واسطے کا آئے تو آمین کہنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شین لائے چوغدائے مستمن، اصل پھیلے خواجگائے نقش بند، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ یا الہی اپنے ذات کبریا کے واسطے، حضرت رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے،
حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان اور علی اور مرتضیٰ کے واسطے، خواجہ سلیمان، خواجہ سلیمان، خواجہ قاسم، جعفر صادق کے طفیل، با یزید و ابو الحسن پیر خدا کے واسطے، ابو علی خواجہ یوسف عبد الخالق با خدا، خواجہ عارف، خواجہ محمود عطیہ کے واسطے، شیخ علی بابا سماسی و کلال بادشاہ شاہ باب الدین مقبول خدا کے واسطے، پیر علاؤ الدین و یعقوب و عبد اللہ شاہ، خواجہ زید، خواجہ درویش اصفیاء کے واسطے، خواجہ امکن و باقی باللہ و والی سرہن شریف شاہ حسین عبد الباسط پرسیاء کے واسطے، خواجہ عبد الصبور و گل محمد بارسا، خواجہ عبد الغفور بیریا کے واسطے، خواجہ عبد المجید عبد العزیز دلربا شاہ معلوم کاش کے ذات خدا کے واسطے، شاہ نظام الدین قبلہ والی کئیں شریف، خواجہ قاسم امام اولیاء کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دروی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب خواجہ اعظم محمد اعظم پارسا کے واسطے، نقش بندی رہنما مسند نشین خانگاہ مرشد ثانی عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، مرشد کامل کا سایہ دو جہاں میں قائم رہے عظمتوں والے خدا تیری رضا کے واسطے، تیرے بندوں کی ہمیشہ خدمتیں ہوتی رہیں حضرت قبلہ پیر سلطان سرکار کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا خدا فضل کا تو ہم پر ان سب اولیاء کے واسطے، یا الہی ہو ہمیشہ بے حد درود و بے حد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے۔